نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عدت وفات کے بارے میں ہمارے بھائی توقیر صاحب نے راولپنڈی سے چند سوالات بھیجے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر بیوی حاملہ اور امیدوار نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن یعنی 130 days ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ دوسری صورت، اگر وہ حاملہ ہے امیدوار ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، صحیح بخاری حدیث نمبر 5117۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ عدت تدفین کے بعد سے شروع کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا، یا جس وقت شوہر فوت ہوا ہو اس وقت سے شمار کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے وفات کے بعد فی الفور عدت شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ عورت کو پتہ بھی نہ ہو، تو لہٰذا یہ شوہر کے وفات کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں مطلب تدفین کی شرط نہیں ہے، جس وقت شوہر فوت ہوا ہو اس وقت سے عدت شمار کیا جائے گا، جیسا کہ شرح تنویر الابصار میں ہے وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى الْفَوْرِ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 520۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر حقوق زوجیت 3 ماہ ادا نہ ہوئے ہو اور اس کے بعد شوہر فوت ہو جائے تو کیا یہ 3 ماہ یہ عدت میں سے شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان 3 ماہ کو جس میں حقوق زوجیت ادا نہ ہوئی ہو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عدت وفات کا سبب وہ وفات ہے، لہٰذا وفات کے بعد سے یہ عدت شروع ہو جائے گی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ عدت کے دوران کن چیزوں سے پرہیز لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کی نعمت فوت ہونے پر بطور افسوس شریعت نے 4 ماہ 10 دن کا سوگ رکھا ہے کہ عورت 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ اس دوران اس کے لیے خوشبو لگانا، میک اپ کرنا، تیل لگانا، خواہ وہ خوشبودار تیل ہو یا غیر خوشبودار ہو، اسی طرح سرما لگانا، مہندی لگانا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہے، جیسا کہ بخاری شریف باب الکحل للحادۃ حدیث نمبر 5129 تا 5135، یہ ان احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ یہ عورت کے لیے ممنوع ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ عدت کہاں گزارے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی، خواہ وہ کرایہ کا گھر ہو یا ذاتی گھر ہو، اسی ہی میں عدت گزارے گی، جیسا کہ شامی صفحہ نمبر 536 جلد نمبر 3 میں یہ حکم ذکر ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ مجبوری کی بنا پر کیا یہ عورت گھر تبدیل کر سکتی ہے، اس گھر سے دوسری گھر وہ منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں، جیسا چوری کا خطرہ ہو یا عزت کا خطرہ ہو یا چھت گرنے کا خطرہ ہو یا کرایہ کا مکان ہو اور اس کا کرایہ زیادہ ہو، عورت اس کو ادا نہ کر سکتی ہو، تو کیا وہ دوسرے گھر منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں یہ معتدہ عورت رہائشی گھر تبدیل کر سکتی ہے، اگر اس کو عزت کا خطرہ ہو، چوری کا خطرہ ہو، چھت گرنے کا خطرہ ہو یا اس کا مکان کا کرایہ زیادہ ہو۔ البتہ ورثاء کو چاہیے کہ وہ اس عورت کی مدد کرے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ علاج کے لیے یا ڈیوٹی کے لیے وہ گھر سے نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، مجبوری کی صورت میں
اگر اس کا علاج گھر پر نہ ہو سکتا ہو تو علاج کے لیے نکل سکتی ہے، اور ڈیوٹی کے لیے اگر وہ اس کو چھٹی نہ مل رہی ہو، چھٹی نہیں مل سکتی ہو اور اس کا کوئی اور بندوبست نہ ہو تو وہ ڈیوٹی کے لیے بھی نکل سکتی ہیں۔ اسی طرح جب میں آج راستے میں آ رہا تھا تو ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا یہ معتدہ عورت جو بے نظیر کا جو پروگرام ہے اس میں جو 12,000 روپیہ وغیرہ دیتے ہیں، وہ معتدہ عورت اس کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ تو ہاں، بامر مجبوری، کیونکہ وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتے، اس وجہ سے بامر مجبوری وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رات گھر پر گزارے۔ تو بہرحال مجبوری کی صورت میں گھر سے نکل سکتی ہیں، بشرطیے کہ مجبوری اس کا کوئی اور حل نہ ہو۔ تو اور یہ حکم شرح تنویر الابصار صفحہ نمبر 536 جن نمبر 3، اسی طرح فتاوی قاضی خان جن نمبر 1 صفحہ نمبر 553 پر یہ حکم ذکر ہوا ہے۔ عدت وفات کے بارے میں اور بھی بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اللہ جل شانہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔